پیپلز پارٹی نے نہ سیاسی رویہ رکھا نہ جمہوری رویہ رکھا۔ اگر جماعت اسلامی کا اتحاد کسی ایک جماعت سے ہو جاتا ہے اور جماعت اسلامی کے سپورٹروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے۔ جمہوری اور سیاسی رویہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہارنے کی پوزیشن میں ہو تو جیت جائیں تو بڑا مارکا مار لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا زور چلتا تھا پیپلز پارٹی کا، اس نے چلایا زور اپنا۔ پیپلز پارٹی سے کتنی بڑی سیاسی غلطی اور جمہوری غلطی ہوئی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ کراچی کے میئر کا انتخاب، کراچی کے میئر کا انتخاب کروانے میں ایک ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر جمہوری طریقہ، جمہوری رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے نہ سیاسی رویہ رکھا نہ جمہوری رویہ رکھا۔ اگر جماعت اسلامی کا اتحاد کسی ایک جماعت سے ہو جاتا ہے اور جماعت اسلامی کے سپورٹروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے۔ یہ کوئی الجبرے کی بات نہیں کر رہا، جیومیٹری کی بات نہیں کر رہا، کوئی میتھمیٹکس کی بات نہیں کر رہا، سیدھی سی بات ہے۔ جمہوری اور سیاسی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہار کو تسلیم کرنا۔ جمہوری اور سیاسی رویہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہارنے کی پوزیشن میں ہو تو جیت جائیں تو بڑا مارکا مار لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کا میئر، آپ تعداد کو نکال لیں کہ جماعت اسلامی کے کتنے لوگ کامیاب ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ کامیاب ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے کتنے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ تو جب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا تو جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے تھا، جو جمہوری طور پہ، سیاسی طور پہ ایک فیصلہ ہوتا جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پر، جمہوری طور پر ایک تعریف لینے کا موقع گنوا دیا۔ ایک زور زبردستی نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ جی وہ ووٹ اتنے کیوں نہیں پڑے، جماعت اسلامی کا جو میئر کے امیدوار تھے حافظ نعیم کو اتنے ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ پکڑے گئے ہیں، پی ٹی آئی والے پکڑے گئے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی والے پکڑے گئے ہیں تو کس جرم میں پکڑے ہیں، کس کیسز میں پکڑے گئے ہیں، کیا وہ معاملات تھے؟ کیا کل رات کو پکڑے گئے، 2 دن پہلے پکڑے گئے، 6 دن پہلے پکڑے گئے؟ تو جن کیسز میں وہ پکڑے گئے ہیں وہ کیسز کیا تھے؟ اٹھائے گئے ہیں، غائب کر دیے گئے، یا سمندری طوفان جو آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے 33 بندے بھیج دی کہ جناب آپ سمندری طوفان کو روک لیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں جمہوری اور سیاسی طور پہ رویے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر سیاسی اور جمہوری رویے کامیاب نہیں ہوں گے تو سیاسی اور جمہوریت کے حوالے سے کیا پہچان رہ جائے گی پیپلز پارٹی کی؟ پیپلز پارٹی کو 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ٹاپل کر دی گئی تھی، مارشل لگ گیا تھا۔ 1977 سے 1988 تک 11 سال پیپلز پارٹی نے مار کھائی، مارشلہ کی مار کھائی۔ پیپلز پارٹی کے جیلوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی، پیپلز پارٹی کے جیلوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ جیلیں تو دور کی بات ہے، شاہی قلعے میں رکھے گئے۔ اب اتنی مار کھانے کے بعد سیاسی طور پہ، جمہوری طور پر، اور 1988 میں جب بے نظیر بھٹو الیکشن لڑ رہی تھی تو پھر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، یعنی کہ 11 سال مار کھاتی رہی۔ اب یہ وہی پیپلز پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریے کا نام ہے، خود پیپلز پارٹی ایک نظریے کا نام تھی، نظریے کا نام تھی۔ اب پیپلز پارٹی وہ چیز نہیں رہی۔ اب جیسے باقی جماعتیں ہیں اسی طرح کی پیپلز پارٹی بھی ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ کراچی کے میئر کے حوالے سے باقی تمام جماعتوں سے بہترین ہے، ہر حوالے سے بہترین ہے۔ ریکارڈ بتاتا ہے، دستاویزات بتاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے 2 میئر آئے ہیں اب تک۔ ایک عبدالستار اقوانی تھے جو 2 دفعہ میئر منتخب ہوئے، ایک نعمت اللہ تھے جو 1 دفعہ میئر منتخب ہوئے۔ اب دونوں میں کیا تھا؟ کیا وہ چیز تھی کہ کراچی کا رہنے والا کہتا تھا کہ ہمیں ایسا میئر چاہیے؟ ٹریک ریکارڈ تو ٹھیک ہے، میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا کہ ایم کیو ایم کا جو میئر آتا تھا اس کا تو بالکل ڈفرینٹ سٹوری تھی۔ میں جماعت اسلامی جو اس وقت میدان میں ہے، جو حقدار تھی، ہے، رہے گی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالستار اقوانی پاکستان میں نہیں پیدا ہوئے تھے، عبدالستار اقوانی جلال آباد افغانستان میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے پاکستان آئے تھے جب پاکستان بنا تھا۔ اسی طرح نعمت اللہ جو تھے راجستھان انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان شفٹ ہوئے تھے وہ۔ اب جماعت اسلامی کے عبدالستار اقوانی لے لو یا نعمت اللہ لے لو، کراچی کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ کراچی کے میئر جو پہلا الیکٹڈ میئر تھا، منتخب میئر کراچی کی تاریخ کا، میں 1933-34 کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک پارسی تھا، جمشید مہتا۔
اس کو کہتے ہیں کہ آتھر آف دی ماڈرن کراچی. نعمت اللہ جمشید مہتا کا اسٹینوگرافر رہا تھا. اب ایک شخص جو پہلا میئر بنتا ہے کراچی کا اور اس کو آتھر آف دی ماڈرن کراچی کا لقب دیا جاتا ہے. نعمت اللہ اسی پارسی میئر کا اسٹینوگرافر رہا تھا اور اس کے بعد وہ نعمت اللہ بنتا ہے میئر. کتنے سالوں بعد جا کے بنتا ہے میئر, اور ایسا میئر بنتا ہے کہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, ایم کیو ایم سے ہے, پیپلز پارٹی ہے یا کسی اور جماعت سے. یہ آپ ضرور کہتے تھے کہ میئر ہو تو ایسا ہو. اب ایسا ٹریک ریکارڈ رکھنے والے اس کا میئر نہیں لگنے دیا. کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. اب 33 بندے ہیں, وہ کہاں گئے؟ جتنا حافظ نعیم کو ووٹ پڑنے چاہیے تھے اتنے کیوں نہیں پڑے؟ اور پھر دوسری طرف دے مرتضیٰ وہاب کو جو زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہ کس نے ڈالے؟ جو زیادہ ووٹ پڑ گئے وہ کس نے ڈالے؟ کہاں سے پڑ گئے ووٹ؟ کون لایا تھا وہ ووٹ؟ اب یہی باتیں اپنی جگہ پر ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ سختیاں بھی ہوئی ہوں, آپ نے ظلم بھی برداشت کیا ہو اور آپ ہی یہ حرکت کر دیں. یہ تو کوئی وہ جماعت ہو نا جس نے سختیاں دیکھی نہ ہوں, ظلم دیکھے نہ ہوں, پروسیس سے گزری نہ ہو. لیکن یہ ہوا کہ سندھ کی سطح تک پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی رہی, 2008 سے آج تک مسلسل کامیاب ہوتی رہی. تو سیاسی رویہ یہ نہیں ہوتا, جمہوری رویہ یہ نہیں ہوتا. کوئی نئی جماعت ہو جس کے پاس نہ سیاست ہو, نہ سیاسی رویہ ہو, نہ جمہوریت ہو, نہ جمہوری رویہ ہو, تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کو کیا پتہ ہو سیاست کیا ہوتی ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے, سیاسی رویہ کیا ہوتا ہے, جمہوری رویہ کیا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی پرانی جماعت ہے, ماریں کھاتی رہی. پہلا جو وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو, پھانسی چڑھا تھا اور اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے خود ہی مانا تھا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ شہید کر دی گئی. طالبان تھے, القاعدہ تھا, دہشت گرد تھے, انتہا پسند تھے. اتنی بڑی ہسٹری کسی اور سیاسی جماعت کے حصے میں نہیں آتی جتنی بڑی ہسٹری پیپلز پارٹی کی ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ رویہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. حافظ نعیم اگر الیکٹ ہو جاتا میئر تو کیا قیامت آ جاتی؟ کیا یہ ہوتا کہ حافظ نعیم کے میئر لگنے سے سمندری طوفان رک جاتا؟ پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سمندری طوفان کو روکنے کے لیے حافظ نعیم کو میئر نہیں بننے دیا, مرتضیٰ وہاب کو بنا دیا. یہ رویے ہوتے ہیں جہاں آپ نے جا کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے سیاسی ہیں, کتنے جمہوری ہیں. پیپلز پارٹی سے بہرحال اس طرح کی امید پہلے تو بالکل نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن اب چونکہ وہ بھی باقی جماعتوں کی طرح ہو گئی ہوئی ہے, جیسے باقی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کسی طرح اقتدار پر آ جائیں, جائز ناجائز طریقے سے, ون وے اور دی ادر. پیپلز پارٹی نے وہ رویہ اختیار کر لیا. جمہوری طریقے یہ نہیں ہوتے. بہرحال ان کا زور چلتا تھا پیپلز پارٹی کا, اس نے چلایا زور اپنا اور اپنا منتخب میئر کر لیا انہوں نے. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی سے کتنی بڑی سیاسی غلطی اور جمہوری غلطی ہوئی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.